پھر صرف ٹورزم سے جو ہے ہم جو ہے وہ کمال کر دیں گے. اور پھر تیسری چیز انہوں نے بتائی جناب، جو چائنا کی مدد سے ہم مختلف کاروبار کے لیے جو زونز ہیں، اکنامک زونز ہیں، ان کے اندر ہم ایز آف بزنس پیدا کر رہے ہیں. انویسٹر جو ہے وہ آئے گا اور پھر حلالہ جو ہے وہ ہو جائے گی. FPR جو ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آج جو ہے وہ قوم کو بتائی ہیں. تو 60s کے دور میں ہم واپس جا رہے ہیں سر. دیکھیں پہلے تو 60s کو دیکھ لیتے ہیں. 60s میں پاکستان کی آبادی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی ملا کے 11 کروڑ تھی. جب پاکستان 2 لخت ہوا 70 میں تو پاکستان کی آبادی 11 کروڑ سے بڑھ کے 13 کروڑ ہو گئی تھی. یہ مشرقی اور مغربی پاکستان ملا کے تھے. تب جو ہمارا بنگلہ دیش جو آج مشرقی پاکستان ہے اس کی آبادی 7 کروڑ تھی اور ہمارا یہ والا جو پاکستان ہے اس کی آبادی 6 کروڑ تھی. ہماری کم تھی، ان کی زیادہ تھی. جی. آج جو ہے اب اس زمانے میں لائف سٹائل یہ تھا کہ میں لاہور شہر کے جس علاقے میں رہتا تھا وہ اس وقت کا سب سے پوش علاقہ تھا. 5 سٹوری بلڈنگز تھیں اور پورے علاقے میں ایک بھی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا. میں کیا بتا رہا ہوں؟ ایک بھی ایئر کنڈیشنر نہیں. ایک بھی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا. 60 کی دہائی میں جو لاہور کا سب سے پوش ایریا تھا. سب سے پوش ایریا تھا جو گاندھی اسکوائر کہلاتا تھا اس وقت، کیونکہ لاہور آپ کو پتا ہے نسبت روڈ کے بعد ختم ہو جاتا تھا 60 کی دہائی میں. اب جب ایک بھی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا تو آپ ترقی کا عالم دیکھ لیجئے کتنا تھا. اب یہ وہ 60 کی دہائی ہے جب ہم امریکہ کے پٹھو بن کے امریکہ کی دبا کے سپورٹ کر رہے تھے. اور جب 1965 کی پہلی جنگ ہوئی ہماری انڈیا کے ساتھ تو ہمیں پہلا احساس پیدا ہوا کہ ہم تو غلط جگہ جاتے رہے ہیں. اور اس کے بعد معاہدہ تاشکند یعنی پاکستان نے پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا رخ مغرب کی طرف سے موڑا اور موڑ کے رشین اس کی طرف کر بلاک کی طرف کیا. سوچا اور اس سوچ کی سزا یہ تھی کہ ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے اور پریزیڈنٹ ایوب کو ہٹا دیا گیا. اور ایوب صاحب کو جو ہٹایا گیا وہ اس طرح ہٹایا گیا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے جا کے ان کے کمرے میں، کیونکہ پہلے ان سے وردی اتروائی گئی اور یحییٰ خان صاحب کو آرمی چیف بنا دیا گیا. اور پھر جب یہ ان کے کمرے میں گئے جا کے اندر سے انہوں نے چٹخنی لگا لی اور انہوں نے کہا جی آپ کو میں گرفتار کرنے آیا ہوں. تو ایوب خان نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار نہ کریں، مجھے ایک دن کا موقع دے دیں، میں ایک سپیچ قوم کو ایڈریس کر کے پھر خود ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہوں. تو انہیں بس ایک دن کا یہ موقع دیا گیا کہ نظر بندی کی حالت میں انہوں نے ایک سپیچ کی اور اس کے بعد ان کا ریٹائرمنٹ اناؤنس ہو گیا. پھر یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا اور یحییٰ خان نے پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد 60 کی دہائی کا اختتام کیا. خان صاحب کو پتہ نہیں تاریخ نہیں پتا یا پڑھنی نہیں آتی تاریخ، یا ان دنوں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہوا تھا تو تاریخ کی طرف توجہ نہیں گئی ان کی. یہ تاریخ ہے پاکستان کی 60 کی دہائی کی. کوئی شاندار چیز نہیں تھی کہ جس کی وہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے اس لیے نقش ہے میرے میں دماغ میں کہ میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، تو میں تو یہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا. بالکل اس کا جسے کہتے ہیں ایک ایسا اثر دماغ پہ رہا کہ وہ اثر نکل نہیں سکا کبھی. بالکل ٹھیک. اب خان صاحب نے ذکر کیا ہے مشکل وقت کا، ڈیفیکلٹ ٹائمز کا، ذرا وہ بھی سن لیجیے اور پھر یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب کتنا اس کے اندر جو ہے حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں. سنائیے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے مشکل ٹائم ہے. مشکل ٹائم کیوں ہے؟ کبھی بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اتنے ڈیفیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو ایئر لائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیے. تو مشکل وقت ہے. کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے، انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی. اندر آ کے جو ہمیں پتا چلا ہے، میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں. کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے. یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں، دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے،
وہ ملک تو بینکرپٹ تھا. اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں. IMF کی شروع میں کنڈیشنلٹیز بہت مشکل تھی اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا. ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں, آتی ساتھ ہی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں. آسان راستہ تھا. لوگوں کو نے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا. مہنگائی آنی تھی, ابھی حالات برے ہیں, لیکن جو حالات تب آنے تھے, جو وہ تب کنڈیشنلٹیز تھی, تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا اسٹیبلائزیشن کریں. وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ابھی بہتر ہو گیا ہے, ختم نہیں ہوا, ختم ہوگا. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. جناب یور ٹیک آن دس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت ہو نہیں سکتا, اور جب ہم باہر تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. وہ جو سب ہم کہتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, تو وہ ہمارے اندازے تھے, اور حالات جو ہے ان اندازوں سے بھی بہت ہی خراب ہے, یعنی کہ بیڑے غرق ہوئے ہیں. دیکھیں, جب بے نظیر کو گورنمنٹ ملی تھی تو پاکستان کے خزانے میں کوئی $1.5 ارب تھا. جو فرسٹ کو 88 جی 88. اس کے بعد جب نواز شریف کو گورنمنٹ ملی تو کچھ $1.25 ارب تھا. اس کے بعد پھر بے نظیر کو گورنمنٹ ملی تو پھر یہی $1.5 ارب تھا. اور پھر نواز شریف کو جب گورنمنٹ ملی تو ہم ہر مہینے جو ایک قسط دینی ہوتی تھی نا 3 مہینے کے بعد کوارٹرلی, تو اس قسط کو نیوز کا فرنٹ پیج کی خبر ہوتی تھی. اور جس دن وہ قسط ادا ہو جاتی تھی, جو کچھ $1 ملین کی ہوتی تھی, تو اخبار کی لیڈ بنا کرتی تھی. یہ تھا 90s. جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو مشرف کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ ٹوٹل برباد ہو گیا. پہلے 3 سال ہر بزنس مین کو تنگ کیا گیا, ہر بزنس مین کو پریشان کیا گیا. ایکسپریس گروپ کے مالک لکھانی صاحب جیل میں چلے گئے. یہ جو آپ کے اس وقت بہت اہم, جتنے بھی اہم لوگ تھے, سب لوگوں کو سیگلز ہو گئے, منشا ہو گئے, ان سب پہ مشکلات لائی گئیں. لیکن بات نہیں بنی. بات بنی جب امریکہ اٹیک کرنے کے لیے آیا افغانستان میں, اور افغانستان میں وہ ڈالرز لے کے آیا, اور وہاں اس نے کئی $100 ارب خرچے. تو پھر ہمارے ہاں سے سیمنٹ بھی ایکسپورٹ ہوا, اناج بھی ایکسپورٹ ہوا, ہر چیز ایکسپورٹ ہوئی, اور ڈالر آئے. اور پھر ہمیں امریکہ نے گرانٹ بھی دی اور ڈونیشن بھی دی اور سپورٹ فنڈ بھی دیے. تو پھر اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے پہلی دفعہ اس پوزیشن میں آئی کہ نواز مشرف صاحب جو ہے وہ 13 ارب خزانے میں چھوڑ کے گئے. تو 13 ارب زرداری صاحب نے انہیریٹ کیے اور 7 ارب چھوڑ کے گئے. اچھا, وہ کم کر گئے پھر. 7 ارب زرداری صاحب نے نواز شریف نے انہیریٹ کیے, 23 ارب چھوڑ کے گئے. اور خان صاحب کو جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد گورنمنٹ ملی ہے تو کوئی $17 ارب تھا. کون سی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ خان صاحب آپ کو آپ کے لوگ فیل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود پریزنٹیشن. آپ ذرا پریزنٹیشن اگر غلط دی جا رہی ہے تو اس کا کیا جائے؟ آپ ذرا غور سے دیکھیے. آج بھی انہوں نے 0.25% انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا ہے. میں اس کو ذرا آسان ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان کی حکومت کا جو قرضہ ہے وہ 30,000 ارب روپیہ ہے. جب یہ 5% تھا تو آپ نے جو قسط ادا کرنی تھی قرضے کی سود کی وہ 1,500 ارب کرنی تھی. اگر آپ اس کو 2% پہ لے آتے تو یہ 400 ارب کی قسط ہو جاتی. آپ اس کو لے کے 10% پہ, یہ قسط 3,000 ارب کی ہو گئی. جب آپ کا ٹیکس پیئر ٹوٹل 3,800 ارب آپ کو دے رہا ہے, آپ اس میں سے 3,000 ارب صرف سود ادا کر دیں گے, آپ بتائیں آپ کے پاس بچے گا کیا ملک چلانے کے لیے؟ آپ فوج کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ آن ٹاپ آف اٹ آپ نے اپنا ڈالر ڈیویلیو کرا لیا. کون سے معیشت کے بے وقوف لوگ لا کے آپ نے ساتھ لگا لیے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حالات تو بڑے خراب ہیں, حالات تو بڑے خراب ہیں. آنے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ نواز شریف کے دور میں ہر چیز خراب ہے,
جبکہ اس دور میں ہر شخص خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اکنامک بوم آ رہا تھا، 6.2% کے حساب سے اکانومی گرو 5.9 پہ تو گرو کر رہی تھی اور یہ سال 6.2 کا ایکسپیکٹڈ تھا. اور آپ کے نالائق ساتھیوں نے پوری قوم کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں برا وقت اس گورنمنٹ کو ملا ہے. یہ میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں، یہ فیکٹس کوئی بھی شخص اسٹڈی کر سکتا ہے. یہ میں کو اپنی طرف سے نمبر تھوڑی لگا رہا ہوں. میں نے بھی یہ نمبر کوئی اسٹیٹ بینک سے لیے، کوئی پرانے بکس میں سے لیے، وہی نمبرز ہیں جو میں بول رہا ہوں.